خوش آمدید پروگرام تسلیس یا توحید میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آپ کا ہوسٹ پاسٹر شاہد مان آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں۔ جس طرح اپنے گزشتہ ایک ساتھ کے اندر اس پروگرام کے توسط سے روزوں اور روزوں کی افادیت کے بارے میں اور روزوں کے اقتدام کے بارے میں آپ نے بڑی تفصیلاً ہمارے اس پروگرام کے وسیلہ سے بہت کچھ سیکھا، اور وہ عقائد اور وہ بنیادی عقائد جو بائبل مقدس روزے کے متعلق ہمیں بیان کرتی ہے، ہم نے اس کے اوپر بڑی تفصیلاً بات کی۔ میں چاہوں گا کہ کلام مقدس کی آیت میں آپ سب کے سامنے تلاوت کروں۔ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مبارکہ، اس کا 13واں باب اور اس کی 4تھی آیت سے خدا کا کلام یوں مرقوم ہے: دسترخوان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر میں باندھا، اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھونے اور جو رومال کمر میں باندھا تھا اس سے پونچھنے شروع کیے۔ آمین۔ اس آیت مقدسہ کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جناب مسیح اٹھے اور انہوں نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، اور یہ آخری فسح کا وقت تھا۔ اس بات کو لے کر ایک چیز جو ذہن میں آتی ہے، یا ایک چیز جس کا ہم تصور رکھتے ہیں کہ ایک ایسی ہستی، ایک ایسی شخصیت کہ جو اس دنیا میں آئے اور جو تمام انبیاء سے افضل ہیں، بلکہ تھے اور ہمیشہ رہیں گے، جناب مسیح جو خدا کے منہ کا کلمہ بھی ہے، ہم ان کی اس فروتنی کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ اس دن کو ہم فروتنی کے نام سے منسوب کرتے ہیں، اور یہاں پر جناب مسیح کی ذات اقدس کے اندر وہ فروتنی کا عمل ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس آیت مقدسہ میں آپ کو اور مجھے نظر آتا ہے۔ آج اس پروگرام کے توسط سے ہم اس فروتنی کے اس پہلو کے اوپر ہم بات کریں گے اور غور کریں گے کہ ایک ایسی شخصیت کہ جنہیں خدا نے اپنے منہ کا کلمہ کہا، جنہیں کل زمین اور آسمان کا اختیار دے دیا گیا، جنہیں گناہ بخشنے کا بھی اختیار دے دیا گیا، جنہوں نے موت اور قبر کے اوپر فتح پا کر تمام دنیا کے لوگوں کو گناہوں سے مخلصی بخشی، ایسی ذات، ایسی ہستی اتنی ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کر خدا کے حضور اتنی جھک گئی کہ انہوں نے اپنے حواریوں کے، اپنے شاگردوں کے پاؤں دھونے کو بھی معیوب نہ سمجھا۔ آئے اس خوبصورت موضوع کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں اپنے قابل احترام مہمان کو ویلکم کروں گا۔ برادر سلیمان، ایک دفعہ پھر اس شو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ کی قیمتی ٹائم کا۔ میں اور میری ٹیم بہت زیادہ آپ سے شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت دیا۔ کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہے؟ بہت بہت شکریہ پادری صاحب۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور جیسا آج آغاز میں ہم نے اس چیز کا ذکر کیا، فروتنی کا، جی، اور میں نے کوشش کی کہ جناب مسیح کی ذات اقدس کے بارے میں چند لفظوں کے اندر بیان کر سکوں، وہ کہ وہ ہماری دانش سے بڑھ کر ہے، ہم اس قابل نہیں کہ ان کی ذات اقدس کے بارے میں کچھ کہہ سکیں، اور اناجیل اور بائبل مقدس بڑے واضح طور پر ان کی فروتنی کے بارے میں ہمیں ذکر کرتی ہے۔ اور جو آیت مقدسہ ہم نے ابھی ناظرین کے سامنے تلاوت کی، میں چاہوں گا کیا نظریہ رکھتے ہیں آپ اس فروتنی کے بارے میں اور جناب مسیح کے اس عمل کے بارے میں؟ جی بہت بہت شکریہ۔ پاک جمعرات یا ہولی تھرسڈے، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ یہ کلیسیاؤں کے لیے عمومی طور پر ایک بہت تقدس والا دن ہے، جس کو باقاعدگی سے منایا جاتا ہے، اور جس کے اندر عموماً پادری صاحبان یا چرچ کے لوگ ایک دوسرے کے پاؤں بھی دھوتے ہیں اس رات کی یادگاری میں کہ مسیح نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، اور اس کو ہم مسیح کے تجسم سے، انکارنیشن سے، مسیح کی نجات بخش موت جو اس نے اگلے دن صلیب پر جان دی، اس کے ساتھ، اور سیکرمنٹس کے ساتھ، دیگر مسیحی تعلیم کے جو عقائد ہیں اور نکات ہیں ان کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ لیکن سر فہرست جیسا آپ نے کہا اس میں فروتنی کی بات ہے کہ مسیح کی ذات جو بیان سے باہر ہے، وہ اتنی فروتن ہوتی ہے کہ اس کو بیان کرنے کے لیے بھی ہمیں لفظ چاہیے، یا ہمیں زیادہ سے زیادہ جستجو کرنی پڑتی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ ایک محض کوئی ایسا عام روٹین کا کام نہیں ہے کہ ایک استاد جو ہے وہ اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوتا ہے۔ اس میں بہت ساری بھید کی باتیں ہیں۔ جب ہم گہرائی میں جائیں گے اس کی تو ہمیں پتہ لگے گا کہ مسیح نے در حقیقت یہاں پر کیا کیا۔ لیکن شروع کرنے کے لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ فروتنی ہے، یہ بائبل کے اندر یہ خدا کے لوگوں کی خاص ایک، آپ سمجھے کہ صنف ہے یا خاص ایک صفت ہے۔ موسیٰ کے بارے میں بھی یہ لکھا ہے کہ اس جیسا حلیم شخص تھا نہیں کرۂ ارض کے اوپر۔ مسیح نے خود اپنے لیے کہا کہ میں ایک حلیم ہوں، میرا جوا ملائم ہے، مجھ سے سیکھو، اور یہاں پر مسیح نے اس بات کو ثابت کیا۔ تو یہ الہی فروتنی ہے، یہ خدا کی ذات سے، خدا کی ذات کا تجربہ کرنے کے بعد انسان کے اندر فروتنی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ بنیادی طور پر انسان خدا کے سامنے فروتن ہوتا ہے۔ تو جو شخص خدا کے سامنے اپنے آپ کو فروتن کرتا ہے، پھر اس کا دوسرے انسانوں کے سامنے اپنے آپ کو فروتن کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کی ایک بہت عملی
لیکن ایک عمیق تعلیم ہے مبارک جمعے کے حوالے سے، جسے ہمیں بہرحال بار بار اجاگر کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر جناب مسیح نے خود اس چیز کا تذکرہ کیا اور خود عملاً اس چیز کو کر کے دکھایا کہ جس کا انہوں نے ذکر کیا کہ میں فروتن ہوں، میرا جوا ملائم ہے بالکل اور میرا بوجھ کیا ہے، ہلکا ہے۔ اور جناب مسیح نے خود بھی اناجیل کے اندر اس کی تفصیل کی اور خود بھی یہ فرمایا تھا کہ میں خدمت لینے نہیں بلکہ خدمت کرنے کے لیے آیا۔ تو میرے خیال میں وہ جو عمل تھا، وہ جو بات تھی جو جناب مسیح نے اپنے منہ مبارکہ سے کی، اس کا انہوں نے عملاً پریکٹیکل بھی کر کے بتایا۔ اور میرے خیال میں کہ ایک ایسی ہستی، ایک ایسی ذات کہ جسے خدا نے اتنا زیادہ سپیریئر رکھا اور خدا نے اسے اپنے دل کے اور یہاں تک کہہ دیا کہ جس کے اوپر اکثر جو عقائد کے لوگ ہیں جو مختلف ادیان کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ خدا نے بیٹا جنا یا خدا کا بیٹا ہوا۔ تو یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن یہاں پر ہم خدا کی محبت جناب مسیح سے ظاہر ہوتی ہے۔ اور جب ایک نبی اتنا خدا کے دل کے قریب ہے اور اس کے اختیار ہونے کے باوجود بھی، جو کہ ہم اناجیل میں ہم دیکھتے ہیں، یوحنا 5 باب اس کی 22ویں آیت کے اندر کلام لکھا ہے کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار اور عدالت کا اختیار بھی جو ہے وہ جناب مسیح کے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ تو کیسا تصور لگتا ہے کہ ایک ایسی ذات، ایک ایسی ہستی کہ جو اتنا اختیار رکھنے کے باوجود، جو مردوں کو زندہ کر رہے ہیں اور جو معجزات کر رہے ہیں، جو کوڑیوں کو پاک صاف کر رہے ہیں، جو اندھوں کو بینائی دے رہے ہیں، ایسی ذات، ایسی شخصیت جو خود میں ایسی الوہیت رکھتی ہے، وہ ذات اتنی ڈاؤن ٹو ارتھ ہوگی کہ اس نے شاگردوں کے پاؤں دھوئے۔ کتنی خوبصورت اور کتنی اعلیٰ ظرف تعلیم ہے۔ اور میں اس بات کو دعوے کے ساتھ آپ سب کے سامنے لے کر آنا چاہتا ہوں کہ میرے اور آپ کے لیے یہ فخریہ بات ہے اور فخر کی بات ہے کہ ہم اس پیغمبر کی امت ہیں کہ جس نے خود فروتن بن کر اپنے شاگردوں کے پاؤں دھو۔ میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑی سی ہم اور بات کریں گے، اسی فروتنی کے اوپر کیسا تصور آپ کو لگتا ہے کہ یہ کتنی خوبصورت فروتنی ہے؟ جی، اور جو شخص پیغمبر سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اور یہ ایک اس کی خدمتوں میں سے ایک یہاں پر جیسا آپ فرما رہے ہیں، یہ بالکل درست بات ہے کہ ہم مسیح کے معاملے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مسیح جو ہے وہ بذات خود تجسم ہے خدا کا، یعنی کہ وہ کامل خدا اور کامل انسان ہے۔ یعنی کہ جب وہ بشری صورت میں اس دنیا میں آیا تو وہ در حقیقت الہی ذات ہے، اور ایک الہی ذات کا اپنے آپ کو خاکسار کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ خدا صرف کہنے کو آسمان سے زمین پر نہیں آیا، بلکہ زمین میں بھی جو سب سے نیچے کا لیول ہوتا ہے، یعنی کہ وہ بادشاہ بن کے بھی آ سکتا تھا۔ اور دیگر ادیان میں یا دیگر جو اساطیری کہانیاں ہیں دوسرے دیوی دیوتاؤں کی، اس میں یہ بھی باتیں آتی ہیں کہ وہ خدا جو ہے وہ بن کے آتا ہے انسان، لیکن وہ ایک شاہی گھرانے میں یا ایک امیر یا قوی، یعنی وہ لگ بھی رہا ہوتا ہے جو خدا انسان بن کے آتا ہے دوسرے ارد گرد کے مذاہب میں اس زمانے کے، تو وہ انسان لگتا ہی نہیں ہے، وہ سپر کہنا نہیں چاہیے لیکن سپر مین کی طرح لگتا ہے۔ یہ جو ہمارا خداوند ہے یہ نہ صرف انسان بنا بلکہ انسانیت کے بھی سب سے نچلے درجے پہ گیا، تاکہ ان نچلے درجے کے لوگوں کو آسمانی درجے تک لے کر جائے، جسے ہم نجات کا عمل کہتے ہیں۔ جی بالکل آپ کی بات بالکل بجائے، اور جیسے آپ نے کہا کہ جناب مسیح نے نچلے درجے سے آ کے خدمت کا آغاز کی، تو جی اگر ہم ان کی ولادت کے اوپر بات کریں تو وہاں پر بھی کچھ ایسی ہی ہمیں تصویر نمایاں نظر آتی ہے کہ جناب مسیح کی جو ولادت تھی، ان کی جو پاک ولادت تھی، وہ بھی کہاں پر ہوئی؟ ایک چھوٹے سے قصبے کے اندر، بالکل اور وہاں پر ہوئی چرنی کے اندر ہوئی کہ جہاں پر لوگ مویشی رکھتے تھے اور ان کی جو خرید و فروخت کیا کرتے تھے اس علاقہ کے اندر، اور وہاں پر ہوئی کیونکہ سرائے کے اندر جگہ نہ تھی، اور وہاں پر ایک چھوٹے سے ایک چرنی کے اندر جناب مسیح پر، تو میرے خیال میں ان کی جو ولادت تھی، پاک ولادت تھی، وہیں سے فروتی کا جو عنصر تھا وہ وہیں سے ہم سب کو نظر آتا ہے۔ اور اس کے اندر نہ صرف ان کی ولادت، پھر ان کے جو ابتدائی رسومات ہوتی ہیں ختنے کی یا دیگر، وہ بھی ساری اسی طرح منائی گئی جو شریعت میں غریبوں کے لیے جس طرح سے لکھی گئی ہیں کہ وہ جانور نہیں قربان کر پائے تھے تو انہوں نے پرندے قربان کیے تھے، تو وہاں بھی اسی بات کا ذکر ہے کہ ان کی غربت کا ذکر ہے، تو مسیح نے غربت میں زندگی گزاری، تو وہ ایک شاہانہ وہ جب دنیا میں آیا، چاہے اس نے نبوت کی خدمت کی، چاہے اس نے کہانت کی خدمت کی، چاہے اس نے تعلیم دینا، شفا دینا، تو وہ عوام کے ساتھ منسلک رہے، خاص طور پر اپنے زمانے کی محکوم عوام کے ساتھ۔ انہوں نے کوئی گورنرشپ یا کسی محل کے اندر، یا انہوں نے کوئی اپنا حرم نہیں بنایا، یا انہوں نے اپنی کوئی فوج نہیں کھڑی کی۔ تو مسیح کی خاکساری کے بارے میں یہ بات ہم ان کی پوری زندگی سے سیکھتے ہیں، نہ صرف اس ایک واقعے سے۔ اچھا، یہاں پر ترتیب تھوڑی فرق ہے،
جو ہم نے پہلے بات کی وہ عمومی بات ہے کہ مسیح خداوند ہے اور وہ خاکسار بنا، جبکہ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کیونکہ وہ خاکسار بنا اسی لیے وہ خداوند ہے۔ اور یہاں میں حوالہ دینا چاہوں گا فلپیوں کے خط کے 2 باب کا 5ویں سے 11ویں آیت، اور وہاں لکھا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پست کیا اور موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی، اور آگے لکھا ہے اس واسطے اسے وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ تو اس واسطے یعنی اس وجہ سے کہ وہ دنیا میں آیا، نہ صرف وہ انسان بنا بلکہ اس نے غلام کی صورت اختیار کی، پھر اپنے آپ کو خاکسار کیا اس حد تک کہ اس نے صلیبی موت گوارا کی۔ تو اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ اگر مسیح خدا ہے تو وہ مر کیسے سکتا ہے؟ بائبل ہمیں سکھاتی ہے کیونکہ اس نے صلیب پر اپنی جان دی اسی لیے وہ خدا ہے، خاکساری اپنے اوپر طاری کی، اسی وجہ سے وہ قادر مطلق ہے۔ قادر مطلق وہ ہوتا ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے بشمول خاکساری کے۔ اگر کوئی ذات خاکساری نہیں کر سکتی، یا کسی ذات کے اندر فروتنی نہیں ہے، یا کوئی ذات الہی ذات انسانیت کے نچلے درجے پر نہیں پہنچ سکتی انسانیت کو بچانے کے لیے، تو وہ قادر مطلق نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو دور رکھتی ہے تو وہ قادر مطلق نہیں ہے۔ دیکھیں قادر مطلق کی بات وہیں آ گئی کہ اگر وہ ادیان یا وہ عقائد یا وہ مسلک جو اس بات کے اوپر تذکرہ کرتے ہیں، بحث مباحثہ کرتے ہیں کہ یہ کیسے عین ممکن ہے جی کہ جنہیں آپ خدا کا درجہ دے رہے ہیں وہ مر بھی گئے اور وہ قبر میں بھی گئے، لیکن یہاں پر آپ ان کی الہی قدرت دیکھیں کہ وہی خدا جنہیں میں اور آپ خدا کا درجہ دیتے ہیں جناب مسیح کو، وہ تیسرے دن اپنی الہی قدرت سے واپسی زندہ، اور کوئی نبی پیغمبر ایسا نہیں ہوا، بہت سارے نبی پیغمبر آئے لیکن سب نے موت کا مزہ ہے، لیکن واحد ایک جناب مسیح کی ذات اقدس تھی کہ جنہوں نے یہاں پر بھی اپنی قدرت کو ظاہر کیا۔ اچھا میں ایک چیز کا یہاں پر اضافہ کرنا چاہتا ہوں، اور میں اس بات کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں اس چیز کا ایک اس کے بیچ میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے انبیاء کرام آئے اور انہوں نے اپنے اپنے حدود و حربہ کو استعمال کرتے ہوئے جیسے جیسے خدا نے انہیں توفیق بخشی، انہوں نے خدا کے الہام کو، خدا کے پیغام کو پہنچایا۔ کوئی بھی جناب مسیح کے قد تک نہیں پہنچ سکا۔ لوگ بڑے بڑے دعوے ضرور کرتے ہیں، بڑی بڑی اس چیز کے بارے میں ڈاکٹرین بھی پیش کرتے ہیں، لیکن میرے نزدیک جناب مسیح سے زیادہ فروتن ہستی نہ تو تھی، نہ ہے، اور نہ ہو سکتی ہے۔ یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں ہے۔ اس سے پہلے میں مسیح کے اپنے دعوے آپ کے سامنے رکھوں گا، خاص طور پہ متی کی انجیل میں، کہ مسیح اپنے آپ کو الیشا سے، ایلیا سے، موسیٰ سے، بادشاہ سلیمان سے پہلے موازنہ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہاں وہ کھڑا ہے جو ان سب سے افضل ہے۔ افضل ہے۔ اسی طرح جب آپ پڑھتے ہیں عبرانیوں کا خط، تو وہ سارا عبرانیوں کا خط جو ہے وہ ایک مسیحی عقیدے کی ایک یا مسیحی ایمان کی ایک دہرائی ہے کہ مسیح جو ہے وہ فرشتوں سے، مسیح تمام تر انسانیت سے، اور مسیح تمام تر انبیاء سے بشمول افضل ہے۔ ابراہم ان سے افضل ہے۔ اب آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ افضل کیوں ہے؟ اب اس کی لاکھوں دلائل دیے جا سکتے ہیں۔ صرف یہ بات نہیں ہے کہ مسیح جو ہے وہ مجسم خدا ہے، کہ وہ انسانی صورت میں خدا ہے، یہ اس کو افضل کرتی ہے، صرف یہ بات نہیں ہے۔ جب وہ انسان بنتا ہے تو اس انسان کے اندر جو خصوصیات ہیں وہ جو ہیں وہ اس کو باقی سے افضل کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر مسیح ایک جگہ فرماتے ہیں متی 11 باب کے اندر، وہ ان سارے شہروں کے نام لیتے ہیں جو غیر اقوام کے شہر تھے پرانے عہد نامے میں، اور ان میں سے بہت سارے ایسے تھے جو گناہ کے سبب سے تباہ ہوئے، جیسے سدوم اور عمورہ۔ مسیح کہتا ہے کہ اگر میں وہاں پر ہوتا، یا جو معجزے میں نے تمہیں دکھائے میں وہاں پر کرتا، تو وہ شہر تباہ نہ ہوتے۔ مسیح کی بات یہ ہے کہ وہ شفایت کرنے والا ہے، مسیح جو ہے وہ صلح کرانے والا ہے، اور مسیح جو ہے وہ گناہوں کی معافی کا پیغام لے کر آیا ہے، نہ صرف بنی اسرائیل قوم کے لیے بلکہ تمام تر دنیا کے لیے، اور ان اقوام اور ان لوگوں کے لیے بھی جو روایتی طور پر بنی اسرائیل کے مخالفین ہیں۔ یہ چیز مسیح کو تمام لوگوں سے افضل کرتی ہے کہ وہ ایک قومی سطح کی سوچ یا قومی سطح کی برکت اور لعنت سے افضل جا کر وہ غیر اقوام اور خدا کے جو روایتی طور پر جنہیں حریف یا دشمن کہا جاتا ہے ان کے لیے بھی نجات کا سبب بن کر آئے۔ اس کی وجہ سے ان کے زمانے میں یہودی قیادت نے اور ان کے اپنے لوگوں نے مسیح کی مخالفت کی کہ یہ خدا کی لعنت کا پیغام یا خدا کے عذاب کا پیغام نہیں لایا رومی حکومت کے لیے، بلکہ خدا کی جو امن ہے، خدا کی سلامتی ہے، جو جوبلی ہے، اس کا پیغام لے کر آیا۔ تو مسیح اس لیے منفرد ہے۔ زمین پر آنے کے بعد اس نے وہ سارے کام نہیں کیے جو کوئی دیوتا کرتا ہے یا کوئی بڑا کوئی بادشاہ کرتا ہے۔ مسیح نے بالکل خلاف توقع کام کیے۔ اس نے طاقت کے بجائے خاکساری کو استعمال کیا، اس نے غصے کے بجائے نرمی کا استعمال کیا، اور اس نے الزام لگانے کے بجائے یا سزا دینے کے بجائے اس نے معافی کا پیغام۔ تو اس وجہ سے مسیح سب
سب لوگوں سے بالکل افضل ہے، نہ صرف جو اس سے پہلے گزرے بلکہ جو اس کے بعد بھی آئیں، کہ یہ چیز جو جناب مسیح کی اس کو افضل کرتی ہے۔ بالکل درست فرمایا برادر سلیمان آپ نے کہ واقعی اگر جناب مسیح کی ذات اقدس کے اوپر اگر ہم بات کریں یا ان الہی صفات کے اوپر اگر ہم بات کریں تو غالباً سالہ سال ہم اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں، شاید ہماری زندگی بھی گزر جائے اور ہماری نئی پشت بھی آئے تو پھر بھی شاید ہم جناب مسیح کی ان ذات اقدس کی چند ایک پہلو کے اوپر ہی ہم غور کر پائیں گے۔ واقعی یہی وہ چند بنیادی عقائد ہیں جو باقی انبیاء سے، باقی جو رسول تھے یا باقی جو پیغمبر تھے ان سے جناب مسیح کو منفرد ایک حیثیت بخشی ہے۔ اور میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی ایسا نبی پیغمبر نہیں ہے جو اتنا فروتن ہوا، ہوں، آئے تو ضرور اور سب کو خدا نے مختلف القاب سے پکارا۔ داؤد کے بارے میں خدا کہتا کہ یہ میرے دل کے موافق ہے، اور موسیٰ سے خدا براہ راست باتیں کرتا تھا۔ بالکل۔ ابراہیم کو خدا نے قوموں کا باپ ٹھہرا دیا، ایلیا کو خدا نے مرد دعا کہہ دیا، لیکن کوئی بھی ایسی ذات نہ ٹھہری کہ جو مسیح جیسی فروتن تھی اور مسیح جیسی نرم مزاج تھی، اور جو انہوں نے کہا ہوں، اسے عملاً کر کے بھی دکھایا۔ آخر تک گئے نا، آخر تک ہے۔ ہاں، جیسے آپ نے دیوی دیوتا کا ذکر کیا تو کئی ایسے ادیان ہیں کہ جن کے دیوی دیوتا ہیں یا جن کے جو ان کے پیغمبر ہیں وہ باتیں کچھ کرتے ہیں لیکن عملاً وہ کچھ اور ہیں، تو ان میں بہت زیادہ تضاد ہے۔ لیکن جناب مسیح کی جو ذات اقدس ہے وہ بہتے پانی کی طرح بالکل صاف ہے اور پاکیزہ ہے۔ اچھا، اسی چیز کو میں آگے لے کر چلوں گا، جیسا کہ ہم نے ابھی آغاز ہی کے اندر ذکر کیا تھا کہ آج دنیا بھر کے تمام جو کلیسیاں ہیں، جو چرچز ہیں، وہ اس رسم کو اپناتی بھی ہیں، مناتی بھی ہیں اور بڑے عقیدت اور احترام سے فروتنی کے طور پر۔ اور کئی جگہوں پر ہم نے ایسا دیکھا کہ اگر کہیں پر کرسیاں رکھی ہیں چرچز کے اندر تو ان کرسیوں کو بھی اس دن کے لیے فولڈ کر کے رکھ دیا جاتا ہے، اور لوگوں کو اس چیز کا احساس دلایا جاتا ہے کہ جس طرح جناب مسیح ڈاؤن ٹو ارتھ ہوئے، فروتن ہوئے اور انہوں نے شاگردوں کے پاؤں دھوئے۔ چرچ کے بارے میں بات کریں گے کہ چرچ میں قیادت کے حوالے سے پاؤں دھونے کی رسم کو برقرار رکھنے یا اس کی علامتی اہمیت کو اپنانے کی ضرورت کیوں محسوس کی جاتی؟ کیا وجہ ہے کہ آج بھی اس کو علامتی طور پر اس رسم کو منایا جاتا ہے؟ جی، علامتی طور پر بھی اس کو اس لیے منایا جاتا ہے کیونکہ مسیح نے کہا تھا تم ایسا کرنا، تو مسیح جب یہ سارا عمل کرتا ہے تو وہ دو حکم ان کو دیتا ہے۔ ایک ان کو کہتا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، لیکن ان کے ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں خداوند اور تمہارا استاد ہونے کے ناطے تمہارے پاؤں دھوتا ہوں، تم بھی ایسا ہی کیا کرو۔ تو کچھ مسیحی لوگ یا کچھ کلیسیاں اس بات کو بڑا سیریسلی لیتی ہیں۔ اب یہ بات ہے کہ اس کو کبھی سیکریمنٹ کا یا ڈاکٹرین کا درجہ کیوں نہیں ملا، اس کے اندر کچھ ٹیکنیکل باتیں، مثال کے طور پر سیکریمنٹس جو ہوتے ہیں، جیسے پروٹیسٹنٹ چرچ میں دو سیکریمنٹ ہیں، بپتسمہ اور عشاء ربانی، تو اس کے اندر ایک ظاہری نشان ہوتا ہے جو کہ ایک روحانی بھید کی علامت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح بپتسمہ جو ہے وہ ایک نئی پیدائش کی علامت ہے، تو اس میں پانی جو ہے وہ نشان، ظاہری نشان ہے۔ تو اب یہ ایک دوسری رسم ہے جس کے اندر پانی ظاہری نشان ہے، تو اس وجہ سے کلیسیا نے کبھی آفیشیلی نہیں اپنایا اس کو سیکریمنٹ کی حیثیت سے، حالانکہ یہ مسیح کا حکم ہے اور ہمیں کہیں نہ کہیں اس پہ سوچنا چاہیے کہ اگر مسیح نے اس بات کا حکم دیا ہے تو کیوں ہم اس میں کوتاہی کرتے ہیں، یا کیوں ہم اس کو اس کا کوئی دوسری صورت کیوں نہیں اختیار کرتے، چلیں اس کو سیکریمنٹ کا درجہ نہ بھی دیں۔ لیکن جو چرچز کرتے ہیں اس میں فروتنی کا عمل ہی شامل ہوتا ہے، لیکن جو کلیسیاں کر رہی ہیں نا وہ بھی اس کو اس طرح نہیں کر رہی۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ گنتی کے 10 یا 12 لوگ جو شاگردوں کی علامت ہوتی ہے ان کے پاؤں دھوئے جاتے ہیں، یہاں پر ایک دوسرے کے پاؤں دھو، اور یہاں پر جو اس کے پس پردہ جو بات ہے وہ یہی ہے کہ ان میں سے ایک شخص ایسا تھا جس نے مسیح کو دھوکہ دیا بعد میں، اور مسیح جانتا تھا کون ہے، لیکن مسیح نے اس کے پاؤں دھوئے۔ اس میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو مسیح کا انکار کرتا ہے بھرے بازار میں، اور مسیح کو پکڑوانے کی، بچانے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ پکڑوانے میں ساتھ دیتا ہے، اس کے بھی مسیح پاؤں دھوتا ہے۔ تو یہ ذاتی رنجشیں، اس میں معافی، میں نے کہا اس لیے افضل ہے مسیح کہ وہ اس کے یہاں معافی ہے۔ تو کلیسیا میں تب اس بات کو بابرکت سمجھا جائے گا جب وہ جو سال بھر کی رنجشیں نا ان کو بھلا کے جب ایک دوسرے کے پاؤں دھوئے جائیں۔ تو پاؤں دھونا بظاہر ایک رسم بن کے رہ گیا جو لوگ کرتے بھی ہیں، اور وہ صرف خادمین کی حد تک رہ گئے کہ جو بھی چرچ کے خادم ہیں، جو بھی پریسٹ ہیں، وہ آئیں گے اور وہ جس طرح آپ نے کہا کہ وہ ایک نشانی طور پر، بالکل ایک رسمی طور پر جو 12 شاگرد تھے ان کو لے کر صرف 12 مخصوص لوگوں کو لے لیا جاتا ہے۔ لیکن اگر اسی عمل کو اگر ہم تمام کلیسیا کے ساتھ مل کر اگر ہم منائیں گے تو میرے خیال میں جو رنجش اور جو ایک نفرت کا پہلو ہمارے بیچ میں ہوتا ہے، اور دیکھیے جس طرح آپ نے بڑی خوبصورت مثال دی کہ وہ لوگ جس نے ایک اعلانیہ طور پر جناب مسیح کا انکار کیا اور جس نے چاندی کے 30 سکوں کے بس جناب مسیح کو بیچ بھی ڈالا،
ان دونوں کے بھی، جبکہ جناب مسیح جانتے تھے اس چیز سے، وہ واقف تھے کہ وقت کیا آنے والا ہے اور کون سا شاگرد کون سا عمل کرنے والا ہے. اور گتسمنی باغ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھاگ بھی گیا وہاں سے، بالکل. اور جناب مسیح کو اس چیز کا بھی علم تھا. تمام چیزیں جانتے بوجھتے ہوئے بھی، ہر چیز کا علم رکھنے کے باوجود بھی، جناب مسیح نے کیسی فروتنی دکھائی، کیسی محبت دکھائی، بے شک. اور کیسی محبت کا وہ اعلیٰ ظرف پیش کیا کہ انہوں نے سب کے پاؤں دھوئے. میرے خیال میں جو چرچ کی ہم بات کرتے ہیں، میرے خیال میں کہ چرچ بہت اچھے طریقے سے اس رسم کو نبھا رہا ہے. اور میرے خیال میں آپ نے بڑی خوبصورت ایک کمٹمنٹ کی، اور میں اس چیز کو ناظرین تک بھی لے کر آنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ چرچز جو آج تک صرف رسمی طور پر خادمین یا پریسٹ ہوتے ہیں، میرے خیال میں آج کی ہماری اس گفتگو کے بعد میں چاہتا ہوں، اور میری ذاتی رائے بھی ہے، یہ کہاں تک درست پہنچتی ہے کہ اگر ہم باہم ایک دوسرے کے پاؤں دھوئیں تو شاید ہمارے اندر سے اگر کوئی غرور یا گھمنڈ یا کوئی بھی ایسی کوئی اسپرٹ ہے ہمارے اندر، تو شاید وہ بھی فال ڈاؤن ہو جائے. اور یہ ہماری کمیونٹی کے لیے صحیح بھی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ایک طبقاتی فرق بہت زیادہ ہے. کچھ بالکل، لوگ بے شک. بہت زیادہ امیر ہیں اور کچھ لوگ بالکل غربت کی سطح سے بھی اور نیچے. وہ بھی لوگ کہ جو خدمت کے کسی اعلیٰ عہدے کے اوپر براجمان ہیں یا پرائز سر انداز دیتے ہیں، ہاں جی. لیڈرشپ میں جو آتے ہیں، وہ شاید خود کو باقیوں سے الگ تصور کرتے ہیں. لیکن جب کلیسیا کو ہم دیتے ہیں تو کلیسیا کی صورت یا اس کی جو شبیہ ہے وہ جناب مسیح کے سامنے ایک ہی بالکل. نظر آتی ہے. اور ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ یہ تنقید کرنے کی بات نہیں، اصلاح کی بات ہے کہ یہ مسیح نے بند کمرے میں کیا تھا، اس نے کیمرے کے سامنے یہ نہیں کیا تھا. تو مسیح کی جینوئن خاص آ رہی ہے کہ جو کہتے ہیں نا پردے کے پیچھے یا ذاتی زندگی میں مسیح نے ایسا کیا، مسیح نے یہ بازار میں یا سب کے سامنے نہیں کیا. تو اگر ہم لوگ اس کو ایک رسم کو ایک پبلکلی یا اس کو بڑا دھوم دھام سے کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا اس کی جو روح ہے اس تک ہم پہنچے یا نہیں. شاید آج جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، یا جس لمحہ ہم بیٹھ کر بات کریں، شاید آج بھی ہم اس مقام پر نہیں پہنچ سکے، فروتنی کے اس مقام تک جہاں تک ہمیں پہنچنا چاہیے تھا. تو میرے خیال میں یہ آیت مقدسہ میری اور آپ کی، بلکہ تمام سننے اور دیکھنے والوں کی، یہ بڑی اصلاح کا باعث بن سکتی ہے. اور اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اور آپ بھی فروتن بنیں، اور وہ پیغام جو ہم دنیا کو دینا چاہتے ہیں، تاکہ دنیا جناب مسیح کی شخصیت کی طرف راغب ہو اور انجیل کے اوپر اعتقاد رکھ کے ہمیشہ کی زندگی کی وارث بنے. ناظرین، میں آپ سے اس چیز کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے عقائد، دنیا کے دیگر قائدین یا عقائدین اس چیز کا اقرار کریں، یا وہ جناب مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانیں، تو یہ رسم نہ صرف بظاہری طور پر، علامتی طور پر منائی جائے، بلکہ ہم دل سے فروتن بنیں، ایک دوسرے کے گناہ معاف کریں. کیونکہ جو عمل ہم کریں گے، اس عمل کو دیکھ کر ہی غیر ادیان، غیر اقوام دیکھ کر جناب مسیح کی طرف راغب ہوگی، اناجیل کی طرف راغب ہوگی، اور انجیل کے وسیلہ سے وہ نجات کا باعث ٹھہر سکیں گے. اچھا، جو ہم چرچ کی قیادت کی بات کر رہے تھے، کیوں جیسے آپ نے لیڈرشپ کی بات کی ابھی، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ ایک فرق ہے، ایک طبقاتی نظام چونکہ بن چکا ہے. اور کیوں یہ فرق آج تک جدا نہیں ہو سکا؟ اچھا، فرق کا مسئلہ نہیں ہے پادری صاحب، کیونکہ فرق مسیح نے بھی رکھا ہے. مسیح کہتا ہے کہ میں تمہارا استاد ہوں اور پھر پاؤں دھو رہا ہوں. تو یہ بات یہاں نہیں ہے کہ مسیح اور شاگردوں کا فرق ختم ہو گیا، فرق ہے، ٹھیک ہے. اور کسی بھی روایتی معاشرے کے اندر، جو مشرقی معاشرہ مسیح کا بھی تھا، ہمارا بھی ہے، اس میں طبقاتی فرق ہوتا ہے. مغرب میں بھی ہوتا ہے، وہ بولتے نہیں ہیں لیکن ہوتا ضرور ہے. جہاں پر وہ بہت زیادہ ایگیلیٹیرین یا مساوات کی بات بھی کرتے ہیں، وہاں بھی ہوتے ہیں. ٹرینوں کے اندر فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور اسی کے حساب سے لوگوں کو ڈیل بھی کیا جاتا ہے. تو یہاں پر فرق ختم کرنے کی بات نہیں ہے، کیونکہ معاشرے میں فرق کہیں نہ کہیں رہتا ہے کسی نہ کسی حوالے سے. اس میں یہ ہے کہ کسی طرح کسی ایک جگہ پر سارے اکٹھے ہو سکیں. تو کلیسیا کو وہ جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں پر طبقاتی فرق ختم ہو جاتا ہے. نہ صرف طبقاتی فرق، بلکہ ہر وہ فرق جس کے اندر دو گروہ عداوت میں ہوتے ہیں. اور گلتیوں کے خط میں 3 باب کی 28ویں آیت میں پولس یہی کہتا ہے کہ اب مسیح میں سب ایک ہیں، خواہ مرد ہو، خواہ عورت ہو، خواہ یہودی ہو، خواہ یونانی ہو، خواہ غلام ہو، خواہ آزاد ہو. تو پالوس کا یہ نہیں کہنا کہ یہ سارے فرق ختم ہو جاتے ہیں، یا مرد اور عورت ایک ہو جاتے ہیں، یا یہودی اور یونانی کا فرق ختم ہو جاتا ہے، لیکن مسیح کے اندر سب کے اندر یہ کہانت ہے. تو وہ اپنی اپنی انفرادی جو حیثیت ہے وہ رکھ سکتے ہیں، اور پھر ایک اپنے مسیحی بہن بھائی کی طرف مکمل طور پر راغب بھی ہو سکتے ہیں. اور وقتی طور پر وہ ہٹ جاتا ہے، کیونکہ ایک وقت آئے گا جب یہ فرق ہٹ جائیں گے خدا کی بادشاہی میں، خدا کی بات یا ہے. جسے ہم آخری زمانے کی، تو اس کا ایک نشان ہے کہ دیکھیں خدا کی بادشاہی ایسی ہوگی. تو کوئی شخص اگر کلیسیا میں آئے اور اس کے اندر بھی وہ طبقاتی فرق کو دیکھے، تو پھر ہم راہ بھٹک گئے ہیں.
یا کسی بھی مذہب کے اندر آیا، دیکھیں وہ بڑی مشہور کہانی بھی ہے اور اس پہ اس کا سبق بھی ہے کہ ایک ہی صف میں محمود و ایاز. تو یہ ہے اس کا مقصد، یہ مساوی حقوق کی بات آگے. مساوی حقوق. بجائے اب اس کا نہیں ہے کہ آپ معاشرے کو تبدیل کر دیں جیسے لبرل کہتے ہیں، ٹھیک ہے کچھ لوگ چاہتے بھی ہیں، لیکن آپ خدا کی نظر کے اندر اب سارے انسان برابر ہیں، سب لوگ برابر ہیں، تمام جنس برابر ہیں. تو اسی طرح جو ہمارے روحانی پیشوا ہیں، پادری صاحبان، بشپ صاحبان، پوپ یا دیگر جو بھی مسلک سے ہیں، تو ان کی اپنی ایک حیثیت ہے. اور یہ نہیں کہ اب ان کا ہم عہدہ ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ مسیح نے خلاف توقع کام کیے، کہ جہاں پر اسے آنا چاہیے تھا اختیار کے ساتھ، وہاں اس نے خاکساری کی. اور بے شک خاکساری ہی اس کا اختیار ہے، کیونکہ جو شخص، یہ آج کل ہم بات کرتے ہیں سیکیورٹی اور انسیکیورٹی، جو شخص اپنی ذات میں جتنا سیکیور ہوتا ہے نا، وہ اتنا اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑتا ہے. جتنا جو انسیکیور ہوتا ہے نا، اس کو یہ بڑا فرق پڑتا ہے چیزوں کا، برانڈز کا، ٹائٹل کا، ان ساری چیزوں کا. تو جو مسیح جو ہے، کیونکہ وہ کامل انسان، کامل خدا ہے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، کیونکہ اس کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر پست کر سکتا ہے، تو اس لیے وہ کرتا ہے. اور ہم انسان ہوتے ہوئے نہیں کر پاتے، اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم انسیکیور یا ہم قادر مطلق نہیں ہیں، ہم اس لیول تک نہیں جا سکتے. اور مسیح کا پست ہونا اصل میں خدائی درجے کا پستی، خدائی درجے کی پستی ہے، اور یہ مسیحیت کا ایک منفرد پہلو ہے. تو یہ چیز کلیسیا کے جو لیڈرشپ ہے اس کے لیے تو ہے ہی، یہ ہر مسیحی کے لیے بھی ہے. اور پھر ہم اسی حساب سے دنیا کے لیڈرز کو بھی دیکھیں. جیسے آج کل ایک جب آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی جو سپر پاورز ہیں، وہ کس طرح سے چھوٹے ممالک کے اوپر بدماشی کرتی ہیں، کہ سامنے بٹھا کے ان کو کہتی ہیں کہ مطلب اس طرح سے جھڑکتی ہیں، ان کو مدد نہیں کرتی. تو ہم بطور مسیحی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں یا ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں جو محکوم طبقہ ہے. تو یہ چیز سیکھنے کی ہے. بہت شکریہ برادر سلیمان، آپ کا، آپ کی آمد کا، آپ کی قیمتی آراء کا میں آپ کے تہہ دل سے مشکور ہوں. ناظرین، ایک دفعہ پھر شو سے آپ سے اجازت چاہیں گے، اور اسی بات کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ جہاں رہیں خوش رہیں، خدا میں خوش رہیں، فروتن بنیں جس طرح جناب مسیح فروتن تھے. خدا سب کو بڑی برکت دے. خدا حافظ.